يا الله يا كريم يا عظيم يا غفور يا شكور يا ودود. مطالعہ تصوف میں ڈاکٹر غلام قادر لیون بیان کرتے ہیں کہ صوفی اور تصوف کے لغوی اشتقاق کے بارے میں ہر دور میں اختلاف رہا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہر دو لفظ قرآن کریم اور صحاح سطح میں موجود نہیں تھے، لہذا ہر صوفی نے لفظ صوفی اور تصوف کی تعریف اپنے ذوق اور حال کے مطابق کی، جس کی وجہ سے تعریفات میں باہم تضاد نظر آتے ہیں۔ لیکن اگر صوفیاء کے میلانات اور رجحانات کو مد نظر رکھا جائے تو یہ تضاد خود بخود رفع ہو جاتے ہیں۔ شیخ ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ متوفی 295 ہجری، جو شیخ سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید اور سلسلہ نوریہ کے بانی تھے، کہتے ہیں کہ صوفیہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی روحوں کو صاف کر لیا، پس وہ اللہ تعالیٰ کے حضور صف اول میں ہوں گے۔ امام ابو القاسم کشیری رحمۃ اللہ علیہ، جو خراساں میں علم و فضل کے امام اور تصوف کے شیخ طریقت تھے، کا خیال ہے کہ صوفی اور تصوف صفوتہ سے لیے گئے ہیں، جس کا مطلب صفائی ہے، جبکہ صوفیاء کے ایک طبقے کی رائے ہے کہ صوفی لفظ صفا سے مشتق ہے۔ صوفیاء کی بڑی جماعت اسی کی قائل ہے۔ حضرت ابو الحسن سید علی حجویری المعروف داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ متوفی 465 سنہ ہجری بھی یہی سمجھتے تھے، لہذا انہوں نے کہا پس صفادر جملہ محمود بشد و زد قدر بود۔ یہی بات مشہور صوفی بزرگ الشیخ بشر بن حارث الحافی رحمۃ اللہ علیہ متوفی 227 سنہ ہجری نے کہی کہ صوفی وہ ہے جس نے اللہ کے لیے اپنا دل صاف کر لیا۔ ایک نکتہ شناس نے کیا پیاری تعریف کی کہ جسے محبت نے صاف کیا وہ صافی، اور جسے اللہ نے صاف کیا وہ صوفی ہے۔ یہی بات راہ سلوک کے رمز شناس اور عشق کے نغمہ خواں محمد شمس الدین المعروف با حافظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ متوفی 792 سنہ ہجری نے کہی۔ علامہ ابو ریحان محمد البیرونی متوفی 440 سنہ ہجری، جو یونانی و ہندی فلسفے کے ماہر ریاضی دان اور مورخ تھے، کئی برس ہندوستان میں مقیم رہ کر کتاب الہند لکھی، سنسکرت سیکھی اور دنیا کا قطر معلوم کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ صوفی یونانی زبان میں حکمت و دانائی کو کہتے ہیں، اسی لیے فلسفے جاننے والے کو فلاسفر کہا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے
حکمت و دنائی سے محبت کرنے والا۔ کتاب الہند ملاکاتب چلپی متوفی 1087 سن ہجری بھی حکماں، اشراف اور صوفیاء کو ہم مشرف سمجھتے تھے۔ علامہ شبلی کی بھی یہی رائے ہے۔ صوفیاء کے ایک بڑے طبقے کی رائے یہ ہے کہ صوفی کی اصل صفا ہے۔ صفا چبوترے کو کہتے ہیں۔ عہد رسالت میں جو لوگ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شمالی کنارے پر قیام پذیر ہوئے، انہیں اصحاب صفا کہتے تھے۔